آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی ایز مدرس کہ یہ 3 اسکلز ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں گے، بیکاز لاٹ آف ٹائم ہم بچوں کو لیبل کر دیتے ہیں کہ تم یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے، لیکن پرابلم از کہ ہمارے اپنے اندر کلیئرٹی نہیں ہے. ہمیں اپنی ٹائم مینجمنٹ، اپنی پلاننگ اینڈ پرائرٹائزیشن اور اپنی آرگنائزیشن پر کام کرنا ہے. آپ دیکھیں جب آپ خود کام کرتے ہیں تو آپ کو چیلنجز بھی سمجھ آتے ہیں، آپ کو ہرڈلز بھی سمجھ آتے ہیں، پھر آپ بچوں کے ساتھ بھی ایمپتھائز کر سکتے ہیں. لاٹ آف ٹائم ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میری تو خیر ہے نا، میرے پاس مثلاً 4 کام ہیں 5 کام ہیں. میں نے کئی دفعہ مدرس کو ایسی بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ دیکھیں میں تو لیٹ ہو سکتی ہوں نا، اب میں نے تو کھانا بھی بنانا ہے، تو میں نے تو روسٹری بھی کرنی ہے، تو میں نے تو میاں اور سسرال کو بھی دیکھنا ہے، لیکن بچے کو تو لیٹ نہیں ہونا چاہیے، یا بچے کو تو یہ کام نہیں چھوڑنا چاہیے. تو پوائنٹ از کہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے، جو اس میں چیلنج ہے، دے آر اپروپریٹ فار آور ایج. اور جو ہمارے بچے ہیں وہ جو جس انوائرمنٹ میں ہیں، جتنی ان کی ایج ہے اور جتنا بھی ان کا اسکل لیول ہے، ان کے لیے وہ چیلنج اتنا ہی بڑا ہے. ہم اس کو اس طرح نہ دیکھا کریں کہ جی ان کا کیا چیلنج ہے، وائی دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ، کیونکہ اکثر ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. اب بچوں کو مینج کرنے میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہمارے اندر کتنی کلیئرٹی ہوتی ہے ان ساری باتوں کی؟ کیا ہم نے روڈ میپ بنایا ہوتا ہے؟ اسی طرح کیا ہم نے وہ ڈیڈ لائن ڈریون چیزیں رکھی ہوتی ہیں؟ بہت سی مدرس جو کمپلین کرتی ہیں کہ جی بچہ گیم لے کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسکرین ٹائم لے لیتا ہے اور پھر پڑھائی نہیں کرتا، اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہم فارم نہیں ہوتے نا اس چیز میں، ان کو جو ٹائم دیا بس اس پہ لینا ہی ہے. دیکھیں ہم نے پلان اور پرائرٹائز نہیں کیا. یہ یاد رکھیے گا جو میں نے شروع میں بچوں کو کہا تھا نا کہ اگر ایک ہی چیلنج بار بار آ رہا ہے اور آپ اس پہ تھک رہے ہیں، there is another way of doing it، وہ ہم نہیں کر رہے. there is an easier way of doing it. اگر آپ کہتے ہیں روز یہ گیم لے لیتا ہے اور روز یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور روز اس بات پہ مسئلہ آتا ہے، دیٹ مینس کہ آپ کی پلاننگ، پرائرٹائزیشن اور آرگنائزیشن میں چیلنج ہے ایز اے پیرنٹ. جب آپ اس کو پلان کریں گے، مثلاً ہر گھر میں بچے جنک مانگتے ہیں، پلس گھر میں بھی افراد ایسے ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ لے دیتے ہیں، ان کو امپورٹنس نہیں ہوتی ہے. تو آپ اس کو پلان اور پرائرٹائز کریں کہ آپ نے کیا کیا. بچے نے اگر کہیں سے کوئی ڈرنک لے لی، کوئی اور ایسی چیز لے لی، آپ نہیں روک سک رہے. یہ نہیں کہ خود سے آپ کہہ رہے ہیں، چاہت سے لے کے دے رہے ہیں، مجبوری میں جی کسی نے پکڑا دیا دے دیا. اب آپ بچے کو کہتے ہیں اوکے کیپ دس ڈرنک، پہلے کھانا کھاؤ. یہ اب آپ کی پلاننگ اینڈ پرائرٹائزیشن ہے. پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد یو کین ہیو اٹ. تو جب کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا، تو کیا چانسز ہیں کہ وہ اس کو انجوائے کرے گا جنک کو؟ ہم ایک جنگی ماحول بناتے ہیں. ہم پہلے اس کو پورا لیکچر دیتے ہیں کہ ہیلدی فوڈ کیا ہوتا ہے، پھر جس شخص نے بھی دیا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں، اس کو باتیں سناتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اور پھر بچہ جو ہے اس سے ہمارا ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے اور جو کام ہم نے کروانا ہے وہ ڈریگ ہو جاتا ہے. تو اصل آپ کا گول وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیلدی فوڈ کھائے. تو آپ اس کو ہیلدی فوڈ کھلا دیں کہ اس کے بعد وہ کچھ کھاتا ہے، وہ آپ دیکھیں. اسی طرح پڑھائی ہے، آپ کو 100% پتا ہے کہ بچے نے گیم نہیں چھوڑنی. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ گیم اب بچوں کے ساتھ بچے اسکرین ٹائم مانگ رہے ہیں تو اب آپ یہ بیٹھ کے اس طرح سے پورا ڈیسائیڈ کیا کریں، کیونکہ لیٹس پلان، پرائرٹائز ہم کریں. میں آپ کو اتنا ٹائم دوں گی، آپ اس میں کتنی دیر کھیلیں گے، کیسے کھیلیں گے. اپنے لیے بھی آپ سوچیں کہ اگر ٹاسک ایک امپورٹنٹ کوئی ہے آپ کے یہاں، پہلے یہ کر لیں، پھر اس کے بعد I'll be able to give you the time. آپ کے اینڈ پہ پلاننگ یہ ہے کہ ٹائم ویسٹر کو شروع میں نہیں آنے دینا. یہ ہم سب کے لیے بھی رول ہے نا. میں اگر اسٹارٹ آف دا ڈے ٹائم ویسٹر سے کروں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے تو دیکھیں نا ہمارے لیے موسٹ پروڈکٹیو ٹاسک ارلی مارننگ رکھے گئے ہیں. اللہ کا ذکر، اللہ سے تعلق، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت. ایون اس کے بعد آپ دیکھیں جو طب کو پریکٹس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو آپ واک کریں. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ جو صبح کا ٹائم ہے اگر آپ کا گراس ہے تو اس کے اوپر ننگے پاؤں واک کریں. وہ کہتے ہیں اس کے اپنے اثرات ہیں. سارے کام ہمیں پروڈکٹیو دیے گئے ہیں، ہمیں پلاننگ کا سٹائل وہ بتایا گیا. نماز میں بھی آپ دیکھیں نا، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کس وقت پڑھ رہے ہیں، ترتیب کیا ہے، کتنی آیات پڑھنی ہے، کون سی صورت آپ کس طرح پڑھیں. ہر چیز میں ہمیں یہ سکلز ہمارے انہینس ہو رہے ہوتے ہیں جب ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا سیکھیں.
ہم اکثر صرف یہ کہتے رہتے ہیں اٹھتے نہیں ہو, کرتے نہیں ہو, کام نہیں کیا, یہ نہیں کیا. دیٹ چپ جو میں بچوں کو ٹرمنالوجی یوز کر رہی تھی ڈزنٹ گیٹ ایکٹیویٹیڈ. اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ والے اسٹیپس اس سے کروانے ہیں. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ یہ ساری چیزیں ہم جیسے ہم نے گول سیٹ کیا ہے کہ بچوں کے اندر ٹائم مینجمنٹ والی اسکل کو ڈیولپ کرنا ہے, تو یہ سب کچھ ہمیں ان کے لیے پھر خود کرنا ہے. ایگزیکٹلی کتنا ٹائم ہم نے ان کو دینا ہے کہ یہ اسکل ان کی اچھی ہو جائے, کیا کیا کرنا ہے اس کے اندر, ڈیڈ لائن آپ نے سیٹ کرنی ہے, پھر روڈ میپ آپ نے اپنے دینا ہے کہ اتنے ڈیز میں مجھے اس کو یہ سکھانا ہے, اتنے ڈیز میں یہ چیز سکھانی ہے. اینڈ دین وی ہیو ٹو ہیو دا چیک لسٹ اور ٹک مارک کرتے جانا ہے کہ ہاں جی یہ چیز ہو گئی ہے, اگر نہیں ہوئی اس کو پھر ری پلان کریں. اور کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت پہ نہیں ہوتی ہیں تو اس کو پھر ری پلان کریں. بالکل ایسے ہی ہے. بچے میرے چھوٹے تھے تو بہت میری جاب بھی, پھر بہت ساری اور کمٹمنٹس بھی, واقعی بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے. صرف یہ نہیں کہ ورکنگ مدر کے لیے ہوتا ہے, جو گھروں میں بھی مدرز ہیں ان کے بہت سے ٹاسک ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ واقعی آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا نا, کہ آپ ملٹیپل ایج گروپ اور ملٹیپل چیلنجز سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو میں بھی تھک جاتی تھی, اسپیشلی جب آپ گھر باہر کام کر کے آتے ہیں, گھر آ کے بہت تھکے ہوتے ہیں. اب اگر چھوٹے بچے ہیں, کسی کا ہوم ورک ہے, کسی کا ایگزام ہے, کسی کی کوئی چیلنج ہے, کوئی چھوٹا ٹوڈلر ہے, تو کیسے آپ مینیج کریں. تو اس ٹائم پہ پھر میں نے یہ کیا تھا کہ یہ میں نے ٹائم ٹیبل بنائے تھے. ایک دفعہ میں یہ کرتی تھی ہمیشہ کہ یعنی کہ پورے منتھ کے لیے بیٹھ کرنا, یا پورے ویک کے لیے, شروع میں نے پہلے ویکلی کیا تھا, پھر مجھے عادت پڑ گئی تھی تو میں 1 منتھ کا بنا لیتی تھی. تو جیسے پورے ویک کا آپ کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں, آپ بیٹھ کے نا ہر بچے کا میں ٹائم ٹیبل بنا لیتی تھی, کس دن کیا پڑھانا ہے, کتنا پڑھانا ہے. ورک شیٹس بھی بنا لی, ورک شیٹس کی اگر ریپیٹیشن کرانی ہے, کچھ کو فوٹو کاپی کروا کے رکھ لیا. وہ ساری چیزیں تیار ایک دفعہ کر دی, اور اس کے بعد بچوں کی کبرڈ میں وہ لگا دیا, یا کوئی سافٹ بورڈ ہے اس پہ لگا دیا, یا اپنے پاس رکھ لیا شروع میں جب بچے چھوٹے ہیں. اب میں تھکی ہوئی لیٹی ہوئی ہوں, میرا دماغ نہیں کام کر رہا, بچہ ایک آیا ہے کہ کیا کرنا ہے, تو میں یہ نہیں کہہ رہی اچھا تم گیم کھیل لو اور تم جو مرضی پڑھ لو. آئی ایم ناٹ گیونگ دیم ویگ انسٹرکشنز. میں فوراً وہ کھول رہی ہوں جو میں نے پلانر بنایا ہے, اور میں ان کو بتا رہی ہوں کہ یہ کام کرو, دوسرے کو یہ کہہ رہی ہوں. اور اس میں بناتی بھی ایسے تھی کہ جب ایک ریڈنگ کر رہا ہے تو ایک کو میں کچھ وہ یاد کروا رہی ہوں. ایک بچہ زیادہ فوکس یا ٹینشن مانگ رہا ہے, اس کا وہ سبجیکٹ ویک ہے, تو میں باقی 2 کو وہ ورک شیٹس دے رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ آرگنائز آپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, تاکہ میں سب سے کام جو ہے اچھی طرح سے لے سکوں. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر وہ بچے خود ٹائم ٹیبل, وہ کہتے ہیں آپ ٹائم ٹیبل بنا دیں, آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں, وہ خود اس کو فالو کرتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ بچے خود سے اپنا ٹائم ٹیبل بنانا شروع کر دیتے ہیں. دس از ہاؤ ایگزیکٹو اسکلز ڈیولپ, کہ پہلے پیرنٹس اس کو اچھی طرح پریکٹس کرتے ہیں, پھر بچے سیکھتے ہیں, اور بچے سیکھ کر پھر اس کو خود ایگزیکیوٹ کرنا جو ہے وہ جانتے ہیں. اب آج ہی میں کسی سے بات کر رہی تھی, اور یہ کمپلین وہ کر رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ سست ہیں. میں ایک اور کپل سے پچھلے دنوں ملی جس میں ہسبینڈ وائف کے جھگڑے اس لیے ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میری بیوی سست ہے, اس کو آرگنائز نہیں کرنی آتی باتیں. اس لیے کہ ہم نے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ کیپیسٹی رکھی ہے, وی آر ناٹ ورکنگ آن اٹ, ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ہوتے, یا ہم بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں, اس میں فلیکسیبلٹی نہیں لاتے. تو پڑھائی, نمازیں, باقی کام کرنا, اسکول جانا آنا, کبھی کبھار تو کوئی چیز مس ہو سکتی ہے, لیٹ میں بھی کبھی کبھار ہوئی ہوں. کبھی کبھی کسی کام میں آرگنائز ہونے میں پھر آپ کو ری وزٹ کرنا پڑتا ہے کہ مجھ سے آرگنائز نہیں ہوا جا رہا اس کام میں, اب میں کیسے اپنے آپ کو آرگنائز کروں. سو وی آلویز ہیو ٹو کیپ ورکنگ. موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ ریزلٹ ان اینگر, اور وہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں مس آؤٹ کر رہے ہیں. جی, اور پھر ہمارا جو بلیم ہے نا, جیسے بچوں کا بلیم جاتا ہے نا پیرنٹس کی طرف, تو ہمارا بلیم جاتا ہے شوہر کی طرف یا سسرال, کہ جو سسرال کی وجہ سے نا میری ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے, سسرال کی وجہ سے میں آرگنائز نہیں کر سکتی. حالانکہ the problem is within us. اور پلس ہمیں یہ جو اینگر, سیڈنس اور فرسٹریشن ہے, یہ ہمیں یہ بھی فیلنگ دیتی ہے کہ آئی ایم اے بیڈ پیرنٹ, آئی ایم ناٹ این افیکٹو پیرنٹ. اچھا, یہ اسٹارٹ میں ہمیں اگر اس کو کرنا ہے تو اس کو ریٹن فارم میں پہلے کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد. اچھا, لیکن کچھ جیسے دیکھا کہ پہلے زمانے کے لوگ یا جو ہمارے بڑے بڑے ہیں, وہ ان کی ٹائم مینجمنٹ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ان وہ لکھے پڑھے بغیر ہی وہ خود سے, اور وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہر کام ٹائم پہ کرتے ہیں. تو وہ کیا لائک پہلے زمانے میں نا لائف اسٹائل ایسا ہوتا تھا کہ بہت سی چیزیں آٹومیٹک انٹیگریٹڈ تھی, ٹھیک ہے, اور آرگنائز تھی, تو وہ اس وجہ سے وہ باتیں آسان تھی.
اب کیونکہ لائف اتنی فاسٹ پیس ہو گئی ہے نا کہ ہمارے دماغ کو نا فاسٹ پیس کی عادت نہیں ہے. ہمارے دماغ کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, اس کو سنک ان کرنے کے لیے, ڈیسیجن میکنگ کے لیے. جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ کو ٹائم چاہیے. تو جب ہم اپنے دماغ کو حرکت ہائپر موڈ میں رکھتے ہیں نا تو یہ کام نہیں ہو سکتے. اینڈ آئی تھنک جب لیٹر ان آور لائف ہم بھی شاید ویسے ہو جائیں گے اگر آج ہم یہ ہماری اسکل اتنی ڈیولپ ہو چکی ہوگی کہ ہم بغیر لکھے اور بغیر. ہاں جی, ایسے ہو جائے گا. جب آپ شروع میں لکھیں گے تو پھر آپ کو ہو جائے گا کہ آپ کو بہت ساری چیزیں دے ول بیکم یور سیکنڈ نیچر. آپ آسانی سے وہ کر لیں گے. کچھ چیزوں میں آپ کی پھر بھی اسٹرگل رہے گی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا ٹائم مینجمنٹ اسکل پور ہو, یا پلاننگ پرائرٹائزیشن پور ہو, یا آرگنائزیشن پور ہو. یہی آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کو وہ بتایا تھا نا. فرض کریں اگر آپ میں سے کسی کی یہ اسٹرینتھ ہے, بچے کی ویکنیس ہے, یا تو آپ اسے سکھائیں گے یا فرسٹریٹ ہوں گے. دوسرا یہ کہ اگر یہ آپ کی ویکنیس ہے تو آپ اپنے میں بلڈ نہیں کریں گے تو بچوں میں بھی نہیں کر سکیں گے. اچھا, کبھی کبھی ہم جیسے نماز کا سب کو پتہ ہے کہ پہلے وقت میں پڑھنی چاہیے, لیکن کوئی کام بھی نہیں ہوتا, پھر بھی کسی کو عادت ہوتی ہے اس کو لائک ڈیلے کر کے پڑھنے کی, تو اس کی کیا اس کی یہی پریکٹس ہے کہ ہم فورسفلی اسٹارٹ نہیں کریں. روڈ میپ, ڈیسیژنس. جیسے میں اگر کہیں جا رہی ہوں بچوں کے ساتھ اور میں نے پہلے سے درمیان میں پہلے بات کر دی کہ ہم جب جائیں گے تو عصر کی نماز آ جائے گی. اچھا, ہم کہاں پڑھیں گے؟ اگر مال بھی جا رہے ہیں, کھانے کے لیے کہیں جا رہے ہیں, راستے میں کہیں ٹریفک میں اسٹک ہو گئے ہیں تو جمع کر کے پڑھنی ہے. مسجد قریب آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے, گاڑی میں جائے نماز رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا, یہ سارے فیکٹرز آتے ہیں نا. تو وہ آپ کا مائنڈ پریپیئر ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے. لیکن اگر آپ نے سوچا ہی نہیں, یا سوچا ہے اور بچوں کے سامنے کوئی ڈکلیئر نہیں کی بات, تو وہ اس سے پھر مسائل بڑھتے کیا کام ہوتے ہیں. جس کو میکسیمم کتنا ٹائم دینا چاہیے اسکرین کے لیے؟ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, لیکن جتنا آپ منیمم کر سکتے ہیں. میکسیمم نہیں سوچا کریں, آپ سوچا کریں منیمم کتنا کرتے ہیں, کیونکہ آپ منیمم سوچیں گے تو اس سے بھی وہ 10-15 منٹ زیادہ لے لیں گے. ایک بچے کو لائک اسکرین ٹائم دے رہے ہیں, اب ایسا ہو سکتا ہے کہ بالکل بند کر دیا جائے. بالکل بند تو آپ فوراً نہیں کریں گے, ایڈکشن ہوتی ہے اس کی. آپ گریجولی اس کو کٹ آؤٹ کریں, اور اس کے کٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اس پہ فوکس کریں. آپ اس کے ٹائم کو پرائرٹائز کر دیں کہ ہم پہلے یہ کریں گے, پھر اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے. ہم یہ پہلے ایک پرائرٹی ٹاسک اس سے پہلے ایڈ کریں تاکہ وہ کام پھر پیچھے چلا جائے. جب وہ پرائرٹی ٹاسک کی اس کو عادت پڑ جائے گی کہ یہ کام کرنے کے بعد میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر آپ کے امپورٹنٹ کام مس نہیں ہوں گے. کبھی کبھی آلٹرنیٹیوز جب آپ ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ کسی دن وہ کٹ ڈاؤن نہیں ہو جاتا. جی, جیسے ہیلدی ایٹنگ کے لیے بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کہیں کچھ نہیں کھانا, یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا اس کے ساتھ یہ ایڈ کر دو. جب آپ وہ ایڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ غلط چیزیں جو ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.